عشق دا بہلا
اول حمد خدائے داؤد کی عربی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، سب کے ذہنوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن ہم پرم ہی بات ہے. پرم پر کہتے ہیں اس چال کو کہ جو نشان نہ چھوڑے. پر جو ہے اس چال کو کہتے ہیں جو نشان نہ چھوڑے. جیسے پرندے ہوتے ہیں ان کے نشان نہیں چھوڑتے، ان کو دھرتی پہ چلتے ہیں ان کے نشان. ایک بابا طاہر ہودیاں خاندان کے بڑے پرانے 282 میں ان کا سال خاندان میں ان کو بتایا. ان کا ایک شعر ہے کہ گلی میں اس کی وقت سحر جا رقیب اے دل تیرے ہیں بے خبر جا. تجھے ہے واسطہ اس سے اگر کچھ تو نقشے پا سے بھی آہستہ کر دیں. کہ پاؤں کا نقشہ بنتا ہے اس سے بھی آہستہ کہ پاؤں میں پائل بھی ہو اور چھن بھی نہ کرے اور اس کا نشان بھی نہ کرے. جہاں وہ کہتا نا ہے کہ مجھے لوٹنے والا خدا کو کون لوٹے، چوری اس کے گھر سے کوئی کیسے کرے، اس سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور چور نے وہ راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس مالک کو نظر نہ آئے. جہاں اندھیرا اور روشنی کا سنگم ہوتا ہے نا، یاد رکھنا، جہاں روشنی اور اندھیرے مل رہے ہیں وہ جو سنگم ہوتا ہے وہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی. اور وہی رستہ اس چور کا جہاں حق اور ناحق کا میل ہو رہا ہے، جس جگہ ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے درمیان سے جائے گا. جہاں آ گیا مرج البحرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو بحر ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے. اس پردے کے اندر جو چلنا ہے وہی پار ہے، وہی وہ چاہ ہے. مرم جس کے اندر قید ہے، سرور ہے، ایسا سرور جس کے لیے کوئی شبد نہیں ہے. آپ کی عینی کوئی بھی خواہش ہو، دنیا کی کوئی آرزو یا دین کی کوئی آرزو، چاہے جنت کی آرزو، چاہے حشر کی آرزو، چاہے حکمت کی آرزو، سمجھ میں آیا، چاہے کسی مقام کے پراپتی کی طرف، چاہے وہ صدر وزیر اعظم بننے کی خواہش ہو، چاہے دہاڑی لینے کی خواہش ہو، چاہے گھر چلانے کی خواہش ہو، اس کے حصول کا بھی ایک قید ہوتا ہے. وہ جو منزل کی خواہش ہے تمہیں رواں دوا ہے حرکت میں. جو آرزو جگانا سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا، کیونکہ وہ جو آرزو ہے وہ انسان کو چلائے، وہ حرکت نہیں آتی. لیکن مقام پر آرزوؤں سے بھی مکت ہو کر اس خدائی نظر میں آتا، خدا ہو کے دیکھنے کا نام وہ کہ جہاں دان ملتا ایسی دان ملتا جو کبھی ختم نہ ہو، پھر اس کا ہاتھ ایسے خزانے میں پڑے گا جس کو نتھان کہتے ہیں، ایسا پنی ہو جائے گا. جہاں کہا نا کہ تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے، تھاپیا نہ جائے کہ ایسا کوئی تھاپ نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا. پنجابی کے لفظ مجھے ہو سکتا ہے کہ میری زبان اردو ہے، پنجابی دان بیٹھے فرق نہ رہے، پنجابی ہے. تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے، آپو آپ نرنجن سوئے.
کہ ایسا بنانے والا بناتا ہے جس کو دنیا کا کوئی کاریگر نہیں بنا سکتا، اور وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کائنات کا کوئی بندہ مل کے وہ کام نہیں کر سکتا، وہ جو ذات کرتی ہے. اور پھر وہ ایسا بناتا ہے کربوت، اس کے اندر سما بھی آپ جاتا ہے. آپ کو آپ نرنجن سوئے، اس کے اندر سماتا بھی آپ ہے، آپ ہی بولتا ہے. پھر کیا جن سویا، جن سویا جس نے سیوا کی، جن سویا جن پایا نہ، جس نے سیوا کی اسی نے نام. سیوا یہاں عبادت کے نمبر میں دیا. جی جی بسم اللہ. یاد رکھنا دو چیزیں، ایک چراغ اور ایک مڑی، دو چیزیں دونوں چمکدار ہیں. چراغ بھی روشنی دیتا ہے اور مڑی. ہاں ٹھیک ہے. چراغ جو ہے گیانی کی طرح، اس کی روشنی ایک گیانی کی روشنی ہے، لیکن چراغ تیز ہوا سے بجھ سکتا ہے. جی جی بسم اللہ. تو گیانی بھی کسی ایسی جگہ پھنس جائے، ہو سکتا ہے گیانی بھی ہاں جہاں بجھ جائے گا، کوئی نہ کوئی اس سے بڑا گیانی اسے مل جائے جو اس کا باپ ہو. پر مڑی جو ہے سیوا ہے. ہر انسان سیوادار ہو کر آیا ہے. ہر چیز سمجھ میں آیا سیوا ہی کر رہی ہے. دیکھا جائے تو سب سے بڑا سیوادار خود خدا ہے. وہ ایسا سیوک ہے کبھی آنکھ نہیں ملتا، اس کو اونگ آتی اور سیوا کا اجر بھی نہیں لیتا. وہ اسی لیے خدا ہے، ہم اسی لیے بندے ہیں. اگر ہم بھی اجر سے مکت ہو جائیں، ہم بھی وہ ہو جائیں جس کا تصور اندر سے سوچ ختم کر دیں، پھر ہم لوگ اس میں کوئی انتر نہیں رہ جائے گا. اگر ہمارے اندر سے سوچ ختم ہو جائے پھر سیوا عظیم سیوا ہو جائے، چاہے کوئی. بہرحال یہ کیف ہے کس کا؟ اس آواز، اس عظمت کا پرم جو ہے، اس عظمت کا جہاں سے وحی آتی ہے، جس پردے کے پیچھے سے جہاں سے الہام آتا ہے، جہاں سے بزرگ آتا ہے، جہاں سے فرشتہ آتا ہے، جو بالفتح ہے، جن کے آگے پوری کائنات سجدہ ریز ہے، جو ہر میں سما ہے، اور جو وجہ کا ہے، اس کو کہتے ہیں. اور پرم پہلے کو بھی کہتے ہیں. کہاں؟ جہاں آپ نے فرمایا اب والا ما خلق اللہ، سب سے پہلی چیز جو پیدا کی میرا. ایک عالم ہے، آپ کیا کہتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی نام ہے، دیوبند کے بانی، دیوبند ادھر. تو آپ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے اسرار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں دونوں مقام سجائے. اور دین کے اندر ہر چیز ضبط ہو جاتی ہے اور اس سے عیاں بھی ہو جاتی ہے. ایک بار لب کھلے، یہ امبر ہے، یہ دھرتی، یہ عرش ہے، یہ فرش، یہ سرا. ایک بار یہ کھلتا ہے، پھر جب بند ہوتا ہے تو یہ بند ہوتا ہے. سب کچھ اسی سے آیا ہے، سب کچھ اسی میں لکھا، اور اسی کے اندر سارا ہی کیا ہے. دنیا سب کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے دکھ ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا. کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اندر. جب پر ہیر کہتے ہیں ہستی کا، اس مغز حیات میں سمانے کا نام ہی ہے. حیات کا جو مغز ہے اس میں سمانے کا نام ہی ہے. ہیر
آدم کے جو 99 صفات ہیں ان میں سے ایک ان کا صفاتی نام ہے آدم علیہ السلام۔ اور وہ کہاں سے؟ جہاں سے وہ اتپن ہوتی ہے حیات، جہاں سے ہوا نکل جاتی ہے، انہیں میں سے نکلی ہے بات۔ آدم ایٹ اے ٹائم میں ہی عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، دونوں بھی لگتا ہے۔ کبھی آپ نے پانی کا کیڑا دیکھا؟ سوچو کہ اس میں سے کس طرح نکلا ہے۔ پانی کا کیڑا دیکھا کسی تو ٹینکیوں میں ہو جاتا ہے، پانی کی ٹینکی میں کیڑا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جائے۔ وہ شروع کے اندر ایک سیکھ کی طرح ہوتا ہے، جیسے سمجھ جائیں گے باریک باریک، اس کی طرح ہوتا ہے۔ چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے دونوں کنارے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، درمیان سے پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی پہ کچھ ہی دنوں کے بعد ٹوٹ کر 2 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 2 سے 4 ہو جاتے ہیں، 2 ختم ہو گئے، 2 اور بڑھے، 2 اس کے بڑھ گیا، 2 اس کے بڑھ گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ 4 کے 8 ہو جاتے ہیں، 8 سے 16 ہو جاتے ہیں، 16 سے 64 ہو جاتے ہیں، بڑھتے 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 ان کی تعداد ہی پانی سارا مک جاتا ہے، وہ بھر جاتی ہے۔ اسی طرح ہی وہی ایک بیج ہے جو چلا آتا ہے۔ بہرحال برف ہی، پھر آگے وار کہتے ہیں وحدت کو، وحدت کے سمندر، اور کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، سمندر پورا ہتھوڑے لے رہا، پتا کروں ایسی وحدت جو ہر طرف چھا جائے، اس کا جو سمندر، اور پھر جو اپنے حیات میں سما جائے وہ وار ہے۔ اور وار کا مطلب مکہ بھی ہوتا ہے، وار کا مطلب پانی سے بھرا ہوا پیالے کو بھی کہتے ہیں۔ مکہ ہم نے اس لیے کہا اور اس لیے مکہ کہا جاتا ہے اور مکیشور بھی بولا جاتا ہے کہ وہ جو وادی ہے وہ پیالہ نما ہے، تو اس کے سینٹر کے اندر آگے بندر میں پانی ہے، اس وجہ سے وہ وار کہلاتا ہے۔ وار ضرب کو بھی کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور وار قربان ہونے کو بھی کہتے ہیں اور ضرب کو بھی کہتے ہیں، اور وار دن کو بھی کہتے ہیں، روشنی، کیونکہ وہ روشن ہوتا ہے، اندھیرا مکت ہو چکا ہے۔ پر یہ بار کس کا ہے؟ سوریا دیو کا۔ دھرتی کے اوپر 1 اربواں حصہ آتا ہے اس کا، اس کی روشنی کا 1 اربواں حصہ۔ اگر ساری روشنی سورج کی آ جائے دھرتی پہلے ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ان تینوں لفظوں کو ملا کر اس کو کہا گیا پرم کی بار ہے۔ اسی مہینے کے پہلے بار ہے اس کو کہتے ہیں پرم کی بار، پہلے اسی دن سے محفل بھی ہوئی ہے۔ اب آتی ہے بات ہم کیا ہے؟ دیکھنے میں تو تعریف ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے سنائیے یہیں بیٹھے، میں نے بارشہ کے ہم پڑھنے لگے، وہ کیا کہتا ہے اپنی طرف سے میں تو پھر میرے چاند بات یہ ہے کہ میری نظر میں تو میرے پاس وہ شرط نہیں ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ کسی تعریف اس چیز کی ہوتی ہے جس کو مکمل جان لیا جائے، پہچان لیا جائے، اس کا جائزہ لے لیا جائے، اور یہ جس کی تعریف ہے اس کا جائزہ پوری کائنات مل کے نہیں لے سکتی۔ اس کی تعریف کوئی کیا لکھے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے شاعر ہی نادان ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف ایک کسی نقطے کو دیکھا، یا نقل ماری ہے، تعریف کی ہے کسی کی کہیں بھی کی، اگر کسی نے گیان سے بھی لکھا ہے تو کسی ایک نقطے کی وجہ ساری کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے سارے۔ اس کی نہ ہی کوئی مورت ہے نہ ہی کوئی صورت ہے، وہ تو جہاں کچھ نہیں ہے وہ وہاں بھی ہے، جہاں سب کچھ ہے وہ وہاں بھی نہیں ہے اور ہے بھی۔
کہہ ہی نہیں سکتا. بہرحال ایسی حلاوت ہم کا کہتے ہیں، ایسی حلاوت جہاں ساری فتوحات، سارے امر اور ساری منزلیں اکترت ہو، ٹوٹل کی ٹوٹل، آغاز تا انجام. مبین کی بھی، سلیم کی بھی، شہید کی بھی، چاہے وہ کوہربا ہو یا کہربا، ساری کی ساری بنا دی. سراش عرض جبرائیل تا اہی بہی، کل ساری مرا دی، ہر کی مرا دی، جہاں اکترت ہو اور اس کے اندر ایک ضم ہو کر پھر جو ابھرے، پھر جو روشنی نکلے، اس روشنی کا نام بہرحال یہاں نکل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. میں کہا اول حمد خدا دا ورد کیجیے. الف سب سے پہلے الف کہتے ہیں باپ کو، الف کہتے ہیں ہادی، الف کہتے ہیں خدا کو، الف کہتے ہیں ہاں کو، تسلیم. الف کہتے ہیں درد، دروازہ. اور الف نام کو بھی کہتے ہیں. جب الف بعد میں آئے، اگر الف پہلے ہے تو اقرار ہے، الف بعد میں ہے تو انکار ہے. بہرحال الف ہے نشان، لیکن الف خدا نہیں ہے. نشان اگر وہ خدا ہے تو اس کی پوجا ہو سکتی ہے، ایک نشان ہے. پھر اول میں یعنی کہ وہ نشان جو وحدت کی طرف صعود کرے، وحدت کی طرف، وحدت کی طرف محنت، کثرت، وحدت، محنت عمل کہ کثرت، یعنی اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ چلنا، پھر وحدت آئے گی. تمام علموں کی حد ایک نقطہ، جب سارے علم ختم ہو جائیں تو نقطہ کرے. نبی سے ربی العلم فقط نقطہ، علم کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے. نقطے کو سامنے رکھتے اس کا پھیلاؤ ہی علم. محیط کبھی بھی مرکز کو نہیں مل سکتا، لیکن مرکز جب چاہے محیط کو جاتا. لیکن جس گھڑی محیط مرکز کو ملنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں ایک نیا مرکز پیدا ہو جاتا ہے. یہی اصول ہے. جو بھی مرکز کو جانے کی جب بھی کوشش کرے گا پکڑنے کی، وہیں ایک مرکز نیا پیدا ہو جائے گا. بے شک یعنی مرکز کو اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ آپ ہی مرکز ہو جائے گا، اسی کھڑی ہو جائے گا. لیکن مرکز جب چاہے وہیں کو پکڑ لے. بندہ ہی ہے چاہے عرش پہ گرا چلا جائے. اللہ ہی ہے جس میں چاہے اپنا آپ دکھا دے. دو جگہ خدا کا ہونا ثابت، صرف دو جگہ. یہ تو ہر جگہ ہے. عرش پر معراج کے وقت، دوسرا کربلا. اس کا ہونا کیوں تو نہیں تھا؟ مردے نہیں بولا کرتے، کیا بولتے ہیں؟
کے وجود کو پاش پاش کر دیا گیا اور جینا بنا دیا گیا، میرے کی نوک پر ہوں کہ پڑھتا جائے، بولتا جائے، تبلیغ کرتا جائے، ان کو آپ یہ نہ دوسرا تو کوئی ہے اور نہیں نہ ثابت ہوا اور کسی جگہ ثابت نہیں ہوا. باقی کہا جا سکتا ہے وہاں، لیکن وہاں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے اس کا ہونا نہیں ہے. بہرحال وحدت کا سمجھ اور جس کے اوپر کرم ہو، احمد حامد محمود اس کی جہاں قدم یعنی تعریف کرنے والا ایسا کہ جس کو زبان کی حاجت ہے اس کو احمد کہتے ہیں. تعریف جو اندر سے بھی کرے زبان سے بھی کرے اس کو حامد کہتے ہیں. اور جو مقام کے اوپر سرفراز ہو کر بھی تعریف کرے اس کو محمود کہتے ہیں. یہ ہے شرط. سرکشاکشی جات میں جل، آدم کو شکشا کسی اور نے نہیں دی، ذات احمدی نے دی. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے شکشا دی، اللہ نے تو فطرت بنائی. لیکن اگر اللہ نے آدم کو شکشا دی ہے تو دنیا میں پھر کافر کیوں، جھوٹ کیوں، یا اونچ نیچ کیوں، قابل گردن رتنی کیوں، کوئی بلند پست کیوں؟ کیونکہ اس نے من بنا کر ہر ایک کو قادر بنایا. من بنا کر، کیونکہ دنیا میں سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ کام. کام ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کا انجام پر قبر تک جو ساتھ جائے، جل جائے، اس کو کام کہتے ہیں. اور جو قبر سے بھی آگے نکل جائے اس کو نام کہتے ہیں، جو ساتھ جائے، مرنے والے کی بھی ساتھ جائے. دنیا کی جتنی بھی الہی بکس ہیں اوپر سے اتنی ہیں، ان سب میں بھی نام ہے. کوئی نام سے بڑھ کر بانی ہے. وجد اور بانی کے مقام پر نبی ہے، فقیہ ہے، فقیر عادی ہے. اور پھر ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے جس کو من کہتے ہیں، جس کی اصلاح کے لیے من. اور یہ ابھی اپنی مرضی ہے جو مانے یا نہ مانے گا، کچھ اپنی مرضی ہے نا. کچھ دیکھ کے بھی نہیں مانتے، کچھ ہم دیکھے مان لیتے. کچھ یقین کی منزل پر سرفراز ہو جاتے ہیں، کچھ بے یقینی کی اندر تہ بالا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یقین اور بے یقینی کے درمیان سے ساؤنڈ کر جاتے ہیں. نمور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ نا نمور بن جاتے ہیں کہ جہاں جنت بھی ہاتھ جوڑ کے نہیں کہتی ہے خدا کے لیے میرے پاس آ جاتے، منہ سے لفٹ نہیں کراتے. وہ نمور ہے، 8 دروازے اپنے کھول کے ادھر ہوتی ہے جس کی جنت ہے. وہ دوزخ کے لیے خود اب ایک عذاب ہے. دوزخ خود مجھے پناہ مانگتی ہے. وہ جنت کی وہ زینت ہے، جنت ان کو اس لیے چاہتی ہے، لیکن وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری نگاہ اوپر ہے اس کا اشارہ نگاہ. کیونکہ یہ تو ایک جادوئی عمل ہے، ایک سہا نگاہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، جاگ رہے ہیں، شعور میں ہیں، لیکن ہم کوئی شعور نہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جن کا انت ہے. ہمیں رحمت بھی وہ چاہیے جس کے ساتھ رحمت لگی. ہمیں دوسری رحمت نہیں چاہیے جو سدا کے لیے رحمت. ہم تو اسی کو خوش ہو گئے.
نادانی ہے اور کچھ نہیں. بہرحال اب فل ہاں سوساکشی پھر جات میں یعنی بنیاد تک کی خبر رکھنے والے. اور جل سمجھنا پانی. پانی کے اندر زندگی امر کا کوئی روپ ہے تو وہ پانی ہے. اسی لیے حیات. گھر میں 70% پانی موجود ہے. اس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اس کے لوگ تمہارا رہتی نہیں. اس کے بعد اور جہاں جہاں پانی ہے وہیں آپ کو زندگی نظر آئے گی, حیات نظر آئے گی. جہاں پانی نہیں ہے وہاں کوئی زندگی نہیں. پانی میں زندگی رکھی گئی ہے اور دھرتی میں موت. اور پانی بھی آپ ہی کا ہونا. امر وہ پاور ہے کہ جس سے موت بھی پناہ مانگتی ہے اور زندگی بھی پناہ مانگتی ہے. اس کی ایسی گرفت ہے جس سے موت بھی باہر نہیں ہے اور زندگی بھی باہر نہیں. ساری تبدیلیوں کا منبع بھی وہی امر ہے. سب تبدیلیاں کرنے والا بھی وہی ہے. ہر اس میں سے نکلا, ہر اس میں ہی سما جائے. اس کے ایسے جبڑے ہیں جس کی کوئی دانت نہیں, پر لیکن ایسی گرفت جس کا کوئی توڑ نہیں. اس سے کوئی بچ کے جائے نہیں. بہرحال اور جس کی منزل کیا ہے خود ذات, خود وہ ہے جس کا تصور وہاں ہے. وہ ایک میں ہو کے انیک ہے اور انیک میں ہو کے بھی ایک. جہاں انیک کو بھی دیکھا جائے, ایک کو بھی دیکھا جائے تو انسان مقصد سے مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن کوئی مخمسہ نہیں ہوگا اگر مکتے کی بنا ہو. اس لیے کہا بنانا فرق سب کا بدلا فرق ہو. اس کے لیے خود ہی کو دیکھنا ہوگا. خدا اور جدا میں صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے نقطے کا. نقطہ نیچے ہو جائے تو جدا ہو جاتا ہے, نقطہ اوپر آ جائے تو جدا ہو جاتا ہے. یعنی اہم صرف دو, آنا اور جانا. آ گیا تو بندہ, چلا گیا مولا. آ گیا بندہ اور چلا گیا تو مولا. دوسرا تو کچھ نہیں ہے. وہ لئی ہے نا اور تو کوئی. جب یہ نقطہ نیچے پڑا تو یہی پراکرت ہوا, چھپڑی بن گئی, جیل بن گئی, چھپڑی بن گئی. جب یہی نقطہ اوپر گیا تو یہی سیسرا ہو گیا, تو یہی تاج بن گیا. آخر یہ دو ہی اہم ہیں, باقی تو اسٹیپ ہیں. پراکرت, سواد, نابھی, سونپ, نین, پرم, پھر سیسرا. یعنی سات وہ کے خاص جو سات گنا آتے ہیں. یہ ہر کے اندر ہے 7 چکر. کہ سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ اس کو پراکرت کہتے ہیں, جو دھرتی کے ساتھ جڑتے ہیں. جب یہ تھوڑا سا اوپر کو ہوتا ہے پھر اس کو سواد کہتے ہیں. جہاں آپ دیکھتے ہو اندھیرا اجالا اور اس کا سنگم, جہاں سے قید اٹھتا ہے, جہاں سے سرور اٹھتا ہے اور سرور اٹھتا ہے اور سرور ہوتا ہے, انسان مجبور ہو جاتا ہے. اور وہیں سے نئی حیات بھی اتپن ہوتی ہے. تھوڑا سا اور اوپر جائیں تو نابھی تیسرا, ناف. تو ناف مرکز ہے, یہی بیت اللہ کا مقام ہے, یہ دھرتی کا مرکز. اس پوری کائنات کو بھی انسان کہتے ہیں اور اس ہستی کو بھی انسان کہتے ہیں.
پر انسان کے معنی آنکھ کی پتلی ہے. آنکھ کی پتلی سے دیکھا جا سکتا ہے. آنکھ کی پتلی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں دیکھتا ہوں. اس کا جو سینٹر کا مقام ہے یہ نام ہے. شریر کے جو سینٹر کا مقام ہے یہ نام ہے جہاں سے ساری رگیں ہوتی ہے اور اس کا مرکز مقام ملک ہے. کوئی انسان کچھ بھی کرے گا سب سے پہلے نابی ہی لے دور نہیں لے گا. تو چوتھا پھر اس کا اسٹیپ آ جاتا ہے. یہ تو آسانی کے لیے جس طرح اوپر چھت پہ کوئی ڈائریکٹ نہیں چڑھ سکتا, اسٹیپ بنائی جاتی ہے, سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں. اس طرح یہ سمجھانے کے ہیں انسان سکون سے چلا جائے, تھکے نہ. پھر پرم, جہاں سے پرم لتا ہوتی ہے, پریم ہوتا ہے. پریم بھی کیا ہے؟ موت کی وادی میں پرواز کو کہتے ہیں. اور ہر عاشق کی اسی گھڑی موت ہو جاتی ہے جس گھڑی کو جس کے اوپر سرفراز ہوتا ہے. اپنا ہاتھ تو مر جاتا ہے. پر پرم وہ نہیں ہے جس کو ہم پرم کہتے ہیں. آپ جو پریم ہے یہ تو نفس کی پوجا ہے. یہ پرم دھام کی طرف سفر ضرور ہے پر یہ پریم تو بڑا عظیم ہے. جس کی پوجا ہوتی ہے, جس کی عبادت ہوتی ہے, جس کے چرنوں کے اندر شیش چڑھائے جاتے ہیں اور اپنا شیش رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر استراحت فرما لیجیے, اس کے اوپر قدم رنجا فرما لیجیے. اگر وہ قدم بھی رکھ دے تو بھی خوشی کی جاتی ہے, احساس مانا جاتا ہے. سلطان باؤ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمام علموں کی حد نقطہ اور نقطے سے فکر جنم لیتی ہے. فکر سے تصور, تصور سے تصور فی الشیء, تصور فی الشیء سے بھی تصور فی اللہ. جب فی اللہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تیری گردن اتار دیتا ہوں. لیکن میں گردن اتار دیتا ہوں پھر میں ہی ہوں. پھر جو بولے میں ہی بولتا ہوں, پھر اور نہیں بولتا, پھر وہ آپ ہی ہوگا. یہ تو ایک ایسا سفر ہے شراب کا جہاں کہا گیا نا سکھ میں وحدت از ہمچو شراب, کہ وحدت کی بات ایسے ہے کہ جیسے شراب. پر شراب اس کے لیے ہوا کرتا ہے, ہر کے لیے شراب بھی نہیں پیدا ہوتا. جو سچا پیاسا ہو جائے, جس کے پاس سچی پیاس آ جائے, شراب اسی کے سامنے آتا ہے. لیکن جب جس کے سامنے شراب آ جائے اس کی واپسی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا زور لگا لے وہ واپس نہیں ہو سکتا. بس اس کی منزل یہی ہے کہ اس کا انت ہو جائے. اس کو یہی نظر آتا ہے کہ ریت نہیں ہے, پانی کا سمندر چھاٹے مارتا, وہ دوڑتا میں چلا جاتا ہے اور پانی آگے سے آگے, آگے سے آگے, وہ آگے دوڑتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا. اسی طرح وحدت کی بات کی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے کھیل. اس کو جاننے کی کوشش بھی کبھی خارش ہوئی ہے کسی کو؟ بڑا مزہ آتا ہے اور مزہ آتا ہے نا. لیکن یہ کیا ہے کہ جیسے چاقو سے کاٹ کے نا ماس اور جلد کو علیحدہ کرنا, پھر ہڈیوں اور ماس کو جدا کرنا, اس کو جاننا ایسے ہے. بہت کرتی ہے, بہت کہتے ہیں. اس ٹائم کی خارج ہوتی ہے, دل کرتا ہے کہ کوئی کانٹے دار تار بھی ہو تو اکھاڑ کے پھینکے, اور بڑا مزہ آتا رہتا ہے, بڑا کہہ بھی آتا رہتا ہے کہ چاہیے آگے سے آگے. یہ چھوٹا سا ایک جگہ ہے اس پیاس کا. اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے بھی سبق لینا چاہیے. پھر بیماری نہیں رہے گی, پھر یہی بیماری ہادی بن جائے گی, ہدایت دینے والی بن جائے گی. صرف نظر کے زاویے کا فرق ہے دیکھنے کا, اور کچھ نہیں. بہرحال کاش سخن وعدت از ہمچو شراب, از شراب اے بسر کہ بس سیراب.
بیٹے بھلا شراب سے بھی کوئی فیضیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو صرف پڑھنا تو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے پھر ہی اسلام کو جانو گے پڑھنے اور مرنا بھی کیا تم کہو گے خودکشی کر لیں نہیں صرف جانو جاننا ہی چھوڑ دینا. کسی بھی چیز کی ویلیو اس ٹائم تک رہتی ہے جب تک تمہیں حاصل نہ ہو. جب تمہیں حاصل ہو جائے تم اس کو پرکھ لو اور جان لو تو تم اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اور پھر کچھ لوگ عموماً دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں فلاں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. کافی لوگ دعویٰ کرتے ہیں عموماً گھروں میں بھی دعوے ہوتے ہیں میں اپنے شوہر کو خوب جانتی ہوں. شوہر کہتا ہے میں اپنی بیگم کو خوب جانتا ہوں. والدین کہتے ہیں اپنی اولاد کو خوب جانتے ہیں. اولاد کہتے ہیں اپنے والدین کو ہم خوب جانتے ہیں. ہے نا سب جھوٹ ہو گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ ہر انسان روز بدلتا ہے اس کی سوچ بھی روز بدلتی ہے. انہوں نے صرف ایک گتی کو دیکھی اسی کے اوپر ٹھیک ہے. اگر نئے پڑھنے کی کوشش کریں تو ہی جانیں گے کہ روز تبدیلی ہے. نئے سے نیا رنگ ہے نئی سے نئی بہار ہے. روز ایک دوسرے کو پڑھیں گے روز ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں گے روز ایک نیا کیف لیں گے نیا سروپ لیں گے اور یہی زندگی جنت بن جائے گی. ورنہ نرک ہی نرک ہے. 2 انچ کا پلاٹ ہے ختم ہو گیا. چیک کر لیا بھائی. اول ہم کیا کہہ رہے ہیں خدائے نہ ورد کی جائے. خدا اس دہتی آگ کو کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے اور وہ دھونی اندر اٹھا کرتی ہے. وہاں جو اندر اٹھے جو خود سے بلند ہو کر خدا کی جانب صعود ہو جائے پھر خدا ہے. خدا کوئی اس کو نہیں کہتے. خدا اس ہستی کو کہتے ہیں اس اگن کو کہتے ہیں جو اندر سے اٹھے اور بلند ہو جائے. پر جہاں ہم کہہ رہے ہیں خدا ایک خدائی کچھ اور ہوتا ہے اور خدائے کچھ اور. وہ کیا کہ جہاں ساری حیات ہاتھ جوڑے کھڑی ہوں. نفس کو موت ہے روح کو موت نہیں ہے. جب یہی اگر امر سے جا ملے عظیم ہو جائے عظیم المرتبت ہو جائے تو پھر یہی خدائی اس ہستی کا ہونا ہوگا جس کا تصور محال ہے. پھر اس کا ورد کرو اور کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جب وہ منزل سامنے ہو جیسے کہ تو تیراک ہو ڈوب رہا ہو اور وہ بھی ماہر لیکن ایسے چنگل میں پانی کے اندر پھنس گیا ہو کہ اس کو کوئی رستہ سجائی نہ دے رہا ہو. بندار کے اندر ایسے گرداب سا آ گیا اس کے ہاتھ پیر بھی کام نہ کر رہا ہوں کہ پورا یقین ہو کہ میں مر رہا ہوں. اچانک کوئی لہر نیچے سے اٹھے اس کو اٹھا کر کنارے کی طرف لے آئے تو یکدم آخری جست لگائے گا اور کنارے پہ جا پہنچے. اس عمل کا نام تھا یکدم جست لگائے گا. کبھی تم نے دیکھا ہو کہ چراغ بجھتا ہوا آخری جو اس کی لو ہوتی ہے بڑی تیز پھٹتا تھی اس کو داغ ہے. کبھی اونٹ کو اپنے دشمن کے اوپر حملہ کرتے دیکھا ہے؟ میں نے ایک بندے کو اس کو دیکھا بندے چپاڑتے ہوئے دیکھا. میں نے کو جان اپنے ہی مالک کو اس کے اوپر جھاؤ کی لکڑی نہ لگی ہوئی تھی. جھاؤ ہوتا ہے وہاں جان کی طرف جہاں اس کو پیشی نہیں کہتے جو دریا میں ہوتی رکھتے پیشی وہ اس کے اوپر لگی ہوئی اونٹ کے اوپر. اس ٹائم میں نا 15 روپے کا ایک اونٹ دیتے تھے لکڑی.
اب بھائی زیادتی کرتا ہوگا مالک اس کا اونٹ کا گاہ لگا، بیچارہ بٹھا رہا ہے اس کو، اچانک اونٹ نے جمپ مارا اور اس کے اوپر اپنے قدم رکھ دی اور بڑے مزے سے اس نے منہ جو ہے نا اس کے اپنے منہ لے دیا، بچ تو گیا وہ بنا، دوسرے اونٹوں والے پڑ گئے نا، مار مار کے بخار اونٹ کا بھی توڑ دیا، اس کو نکالا ہسپتال لے کے گئے، لیکن اس کا منہ ساری زندگی گیڑا ویڑا ہی رہا، ساری توڑ دی تھی بچے، لیکن وہ اس کو دعا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اچانک بڑی تیزی سے پلک جھپکنے سے پہلے باہر آ جاتا ہے، اس کی اس کیفیت کو دعا کہتے ہیں۔